اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان نام ہم یوں ہی نہیں لیتے، اور سنیوں انظار آپ کو پیغام دے کے جانا چاہے گا کہ یاد رکھنا سنیت کی کھیتی بہت بڑی ہے. مچل کے کہو، قادری سنی ہے، چشتی سنی ہے، نقشبندی سنی ہے، سہروردی سنی ہے. یہ ان چار سے بہت ساری شاخیں نکلی ہوئی ہیں، بہت ساری شاخیں نکلی ہوئی ہیں. یہ سب سنی ہیں، لیکن یاد رکھنا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا نام ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا نام ہے. اس لیے میرے پیارے بزرگوں اور دوستو، اعلیٰ حضرت سے اپنے رشتے کو مضبوط رکھو، ان کے در کے غلام بن کے رہو. میرے پیارے بزرگوں اور دوستو، امام اہل سنت سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان نبی سے کتنی محبت فرماتے ہیں، آل نبی سے کتنی محبت فرماتے ہیں. اللہ اللہ. ابھی آپ نے حضرت علامہ حسن شہاب الدین صاحب قبلہ سے سماعت کیا کہ اعلیٰ حضرت نے جو شعر لکھا، اللہ اکبر، کہا یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، اور تو ہے اعلیٰ حضرت نے لکھا. اور ایک شعر تو اعلیٰ حضرت نے ایسا لکھا ہے، مچل کے کہو سبحان اللہ. ایک شعر تو اعلیٰ حضرت نے ایسا لکھا جس کا جواب نہیں، ماشاء اللہ، جس کا جواب نہیں. تمام شعرا کے شاعری کو ایک طرف رکھو، تمام خطبہ کی خطابت کو ایک طرف رکھو، اور اعلیٰ حضرت نے جو ایک شعر کہا ہے اسے ترازو کے ایک پلڑے میں رکھو. تو اس شعر کو جب اس کا موازنہ کرو گے، اسے وزن کرو گے، تو ہر تمام خطبہ کی خطابت سے، تمام شعرا کے شاعری سے اعلیٰ حضرت کا وہ شعر بڑھتا ہوا نظر آئے گا. ایک شعر ایسا لکھا جس شعر کے اندر اللہ اللہ. ابھی آپ نے سماعت کیا کہ اعلیٰ حضرت کی شاعری کا کمال یہ ہے کہ ایک ایک شعر میں 4 زبانیں استعمال کی اعلیٰ حضرت نے، اور اسی طریقے سے اعلیٰ حضرت نے ایک ایک شعر کے اندر نعت رسول بھی لکھا. نعت رسول بھی لکھا، اور اسی شعر میں سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی عظمت و شان بھی بیان کیا، اور اسی شعر کے اندر حسنین کریمین کی عظمت کو بھی بیان کیا. اللہ اللہ. نعت رسول بھی اس میں ہے، عظمت اہل بیت بھی اس میں ہے، سیدہ کا خطبہ بھی اس میں ہے، حسنین کریمین کے اوصاف بھی اس میں ہے. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کیا بات ہے رضا، کیا بات ہے رضا اس چمنستان کرم کی. سبحان اللہ. کیا بات ہے رضا اس چمنستان کرم کی. ارے یہاں تک اعلیٰ حضرت نے نعت رسول کہی، یہاں تک نعت رسول کہی. کیا بات ہے رضا اس چمنستان کرم کی. اب آتے ہیں، اب اہل بیت کا ذکر کر رہے ہیں، عظمت اہل بیت بیان کر رہے ہیں. طیبہ طاہرہ سیدہ طاہرہ خاتون جنت کی عظمت و شان بیان کر رہے ہیں. کہتے ہیں کیا بات ہے رضا اس چمنستان کرم کی. زہرا ہے کلی، زہرا ہے کلی. اب اس کے بعد حسنین کی شان بیان کرتے ہیں. زہرا ہے کلی جس میں حسن اور حسین. زہرا ہے کلی. زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد. کیا بات ہے رضا اس چمنستان کرم کی. زہرا ہے کلی جس میں حسن اور حسین پھول. میرے پیارے بزرگوں اور دوستو، امام اہل سنت سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان حج بیت اللہ کے لیے تشریف لے جا رہے تھے. اسی زمانے میں ہندوستان کی دھرتی پر چند ظالموں نے نبی کو مردہ لکھنا شروع کر دیا تھا، نبی کو مر کے مٹی میں مل گئے لکھنا شروع کر دیا تھا. اعلیٰ حضرت جب مدینہ شریف حاضری دینے کے لیے جاتے ہیں، جب حج کے ارکان سے فارغ ہو گئے اور جب حج بیت اللہ سے فارغ ہو گئے، اب
شہر محبت جب مدینہ منورہ کی طرف رخ کیا تو صرف اعلیٰ حضرت اکیلے نہیں جا رہے ہیں بلکہ اعلیٰ حضرت تمام عشاق کو مخاطب کہہ کے کہتے ہیں اے لوگوں سنو، مینا مزدلفہ آئے، حج کا طواف کیا، صفا اور مروہ کی سعی کی، آب زمزم تو نے پی لیا، حج کے ارکان تو نے ادا کر لیے، یہ جان لو یہ تمام ارکان تو نے ادا کر لیے، لیکن حج کے قبولیت کی ابھی تک سند تجھے نہیں ملی ہے، ابھی تک کوئی گارنٹی نہیں ملی ہے۔ ارے حج کی قبولیت کی سند لینی ہے تو محبوب کی دیدار کی بارگاہ میں چلو، محبوب رب العالمین کی بارگاہ میں چلو، طٰہٰ و یاسین کی بارگاہ میں چلو، مزمل و مدثر کی بارگاہ میں چلو۔ لوگوں نے کہا مولانا احمد رضا کیسی باتیں کرتے ہو، اب کعبہ دیکھ لیے، کعبہ دیکھنے کے بعد اب کہاں جائیں کیا دیکھیں؟ تو آپ نے کہا حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو۔ ارے کعبہ تو دیکھ لیے، کعبے کا کعبہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ لیے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ لوگ مستانہ وار چلے، یا رسول اللہ فیضان اعلیٰ حضرت زندہ باد، فیضان اعلیٰ حضرت زندہ باد، بخشش اعلیٰ حضرت زندہ باد، مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ بہت آپ نے کہا حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ اب لوگ جھوک در جھوک چلنے لگے، مستانہ وار چلنے لگے، دیوانہ وار چلنے لگے۔ جیسے ہی مدینہ طیبہ پہنچے، اب لوگوں کے اس وارفتگی انداز کو جب امام عشق و محبت نے دیکھا تو دیکھنے کے بعد جب سرکار کے گنبد خضرا کے قریب پہنچے، سنہری جالیوں کے قریب پہنچ گئے، تو آپ نے جب دیکھا کہ یہ لوگ مستانہ وار دیوانہ وار چلے آ رہے ہیں تو امام عشق و محبت نے وہاں پر بھی ان دیوانوں کی اصلاح فرما دی، ان عاشقوں کی اصلاح فرما دی اور کہا سنو، دیوانگی میں آ کر کے قدم آگے نہ بڑھا دینا، حد سے زیادہ آگے نہ بڑھ جانا، سرکار کی شریعت مطہرہ کی خلاف ورزی نہ کرنا، میرے نبی کے شریعت مطہرہ کی پابندی کرنا۔ لوگوں نے کہا وہ کیا کہہ رہے ہیں آپ نے فرمایا سن، کعبے کا کعبہ ہم نے یہ کہہ دیا ہے، نبی کو جان عالمین ہم نے کہہ دیا ہے، وجہ کائنات ہم نے کہہ کے تمہارے سامنے ان کا تعارف کرا دیا ہے، اب نبی کا روضہ تیرے نگاہوں کے سامنے ہے، اب کہیں مچل کے اپنے سر کو سجدے میں نہ ٹیک دینا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں پیش نظر وہ نوبہار، پیش نظر وہ نوبہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، پیش نظر وہ نوبہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی امتحان ہے، روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی امتحان ہے۔ میرے پیارے اسی کا نام مسلک اعلیٰ حضرت، واہ بھائی واہ، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، عرس اعلیٰ حضرت، فیضان قطب غوری، کلال کا سنی جنتی مسلمان، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مسلک اعلیٰ حضرت یہ ہے کہ نبی کی محبت کی جائے اور سجدہ خدا کا کیا جائے، یہ مسلک اعلیٰ حضرت، یہ مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ میرے پیارے بزرگوں اور دوستوں، اس لیے سنیوں آپس میں متحد رہو، اور ہم الحمدللہ ہر پیر کی تعظیم کرتے ہیں، بے شک بے شک، ہر پیر قابل تعظیم ہے، جو پابند شرع ہے ہر پیر قابل تعظیم ہے۔ بے شک بے شک، تم کسی بھی سلسلے سے مرید رہو، لیکن یاد رکھنا اعلیٰ حضرت ہم سب کے ہیں، چشتیوں کے بھی اعلیٰ حضرت ہیں، قادریوں کے بھی اعلیٰ حضرت ہیں، نقشبندیوں کے بھی اعلیٰ حضرت ہیں، سہروردیوں کے بھی اعلیٰ حضرت ہیں، یہ امام عشق و محبت ہے۔ میرے پیارے بزرگوں اور دوستو، ہم اور آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ اس اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے یہاں حاضر ہوئے۔ تو میں یاد کر رہا تھا کہ اعلیٰ حضرت حج کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں۔ ان دنوں میں ہندوستان کی دھرتی پر چند ظالموں نے یہ آوازیں اٹھانا شروع کر دی تھی کہ نبی معاذ اللہ مر کے مٹی میں مل گئے۔ اعلیٰ حضرت جب مدینہ پاک میں حاضری کا شرف حاصل کیا
سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، دست وقتہ عرض کیا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، میرا تو عقیدہ یہ ہے کہ سرکار آپ زندہ ہیں، میرا تو عقیدہ یہ ہے کہ سرکار آپ زندہ ہیں، لیکن چند ظالم آپ کو مردہ لکھتے ہیں، مردہ کہتے ہیں، مردہ بولتے ہیں۔ سرکار ایسی آوازیں اٹھ رہی ہے ہندو پاک کی دھرتی پر، میرے آقا آپ کو مردہ لکھنے والے لکھ رہے ہیں، آپ کو مردہ کہنے والے کہہ رہے ہیں۔ میرے آقا میرا عقیدہ تو یہ ہے کہ آپ زندہ ہیں، لیکن سرکار جب آپ زندہ ہیں تو پھر اس غلام کو حالت بیداری میں اپنے شرف دیدار سے نواز دیجیے، اپنے شرف دیدار سے نواز دیجیے۔ اعلیٰ حضرت ایک دن کھڑے ہیں، یہی آرزو و تمنا لیے ہوئے کھڑے ہیں، نماز کا وقت ہوتا، نماز پڑھتے، ضروریات سے فارغ ہوتے اور پھر دربار رسول میں حاضر ہو کر یہی آرزو و تمنا لیے ہوئے للچائی ہوئی نظروں سے سنہری جالیوں کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ ایک دن گزر گیا، دوسرا دن گزر گیا، تیسرا دن جب آیا، ایک دو دن میرے نبی نے اپنے عاشق کو ٹھوک بجا کے چیک کر لیا تھا کہ واقعی یہ پکا عاشق ہے یا نہیں، یہ کچا تو نہیں ہے۔ جب ٹھوک بجا لیا پکا عاشق ہے تو ایک دن ایسا آیا کہ چلمن ہٹے، پردے سر کے، اور اعلیٰ حضرت نے حالت بیداری میں اپنے ماتھے کی نگاہ سے اپنے نبی کا دیدار کر لیا، اپنے نبی کا دیدار کر لیا۔ اور جیسے ہی نبی کا دیدار کیا تو اعلیٰ حضرت نے کہا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جائے۔ آج دیکھو نظر اٹھا کر ہر مرید اپنے پیر پہ فخر کرتا ہے، ہر مرید اپنے پیر پہ فخر کرتا ہے، اور کرنا بھی چاہیے، کرنا بھی چاہیے۔ لیکن اعلیٰ حضرت وہ ہیں، اعلیٰ حضرت وہ ہیں جن پہ ان کے پیر فخر کرتے ہوئے، یہ اعلیٰ حضرت ہیں، اللہ اللہ، یہ اعلیٰ حضرت ہیں۔ اور وہ اعلیٰ حضرت پوری زندگی اس کے رسول کی شمع لوگوں کے دلوں میں روشن کرتے رہے، اور جب آخری وقت آیا، جانے کی گھڑی قریب آئی، ہندوستان کی دھرتی پر شہر محبت محلہ جسولی کے اندر امام عشق و محبت کی روح قفس عنصری سے جب پرواز کرتی ہے، میرے پیارے ٹھیک اسی وقت ملک شام کے ایک بزرگ نے خواب دیکھا تھا۔ وہ کیا دیکھا کہ جان عالمین تشریف فرما ہے، صحابہ کرام کا مجمع ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ کسی کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ وہ دیکھنے والے بزرگ خواب آگے بڑھے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، کس کا انتظار کیا جا رہا ہے؟ آواز ملتی ہے میرا ایک عاشق ہندوستان سے آ رہا ہے، احمد رضا ہندی کا انتظار کر رہے ہیں۔ ان کی آنکھیں کھل گئی، جب آنکھ کھلی تو ان کے اندر اضطرابی کیفیت بڑھنے لگی اور فوراً ہندوستان کا سفر کیا، بریلی شریف پہنچ گئے، اور پہنچنے کے بعد پوچھا مولانا احمد رضا کون ہے، ہم ان سے ملنا چاہتے ہیں۔ جیسے ہی انہوں نے اتنا کہا، لوگوں کی آنکھیں اشکبار ہو گئی، لوگ رونے لگے اور کہا اے آنے والے مسافر، اے آنے والے مسافر، اے مہمان سن لے، اب ان سے ملاقات نہ ہو پائے گی، ارے وہ تو اس دنیا کو چھوڑ کے جا چکے ہیں، ہم سب سے رخصت ہو گئے، کروڑوں مسلمانوں کی آنکھوں کو روتا ہوا چھوڑ کر ہم سے وہ واپس ہو گئے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا ان کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی، یہ سامنے ان کی قبر ہے۔ وہ بزرگ جاتے ہیں، قبر پہ فاتحہ پڑھی، اور پڑھنے کے بعد جب لوٹتے ہیں تو لوگوں سے کہا اچھا یہ بتاؤ مولانا احمد رضا کا انتقال کب ہوا تھا، تاریخ کیا تھی، ہندوستان میں وہ وقت کیا تھا؟ لوگوں نے، بتانے والوں نے بتایا کہ تاریخ یہ ہے، مہینہ یہ ہے، دن یہ ہے، اور
وقت یہ ہے. انہوں نے اپنے تھیلے سے ڈائری نکالی اور نکالنے کے بعد بتائی ہوئی تاریخ کو دیکھا اور اپنے لکھی ہوئی تاریخ کو دیکھا اور وقت کو جب ملایا ہے تو ہندوستان کے ٹائم پہ 2:38 ہو رہے تھے. اسی وقت ملک کے سامنے وہ خواب دیکھ رہے تھے، یعنی احمد رضا کی روح یہاں پرواز کر رہی ہے اور وہ دیکھ رہے تھے، حضور ان کا انتظار فرما رہے ہیں. میرے پیارے بزرگوں اور دوستو، وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے. ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہیں سکے بٹھا دیے ہیں. اسلام زندہ باد، مسلمان پائندہ باد، مسلک اعلی حضرت زندہ باد، سنیت پائندہ باد. خوب کی سیر چمن، پھول چنے شاد رہے، باغ جاتا ہوں میں، گلشن تیرا آباد رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ، بہت خوب. کھڑے ہو جائیے، صلاۃ و سلام کے. جانے رحمت تیرا کو سلام.